अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स आज के व्लॉग में डिस्कस होने हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ ताकि शुरू करें हम पहली ख़बर से। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि भारत के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का एक ऐसा अज़ाब आया है जिसके बारे में आज आपको बताना है। और सिर्फ भारत के ऊपर नहीं आया बल्कि भारतीयों के ऊपर भी आया है। और वो भारत जो टर्की की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इंतहाई सीख पा था कि क्यों उन्होंने साथ दिया जंग में पाकिस्तान का। अब एक भारतीय व्लॉगर जो है वो टर्की के अंदर गिरफ्तार हुआ है। जिस तरह की गंदी माँ बहन की गालियाँ वो वहाँ पर टर्कियों को दे रहा था और वो पूरा मामला क्या पेश आया, आज उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह ताला से बहुत ही ज़्यादा डर के मैं आपको ख़बर दूंगी कि ख़ान साहब ने एक मरतबा फिर से तौहीन मज़हब किया है। और मज़हब के टॉपिक पे बात करते हुए हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन ख़ान साहब या उनके जो हवारी हैं वो बार बार इस तरह की फाश गलतियाँ करके पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कुरान पाक की गलत आयत ख़ुद से बना के ख़ान साहब ने अब की बार फिर से तौहीन मज़हब किया है। उसके बारे में आज बात होगी क्योंकि बहुत शोर उठ रहा है। इसके साथ ही जो टीटीपी का वली महसूद है जी, उसने खुलकर इस बात का बता दिया है, कन्फेशन कर लिया है कि वो भारत का साथ दे रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और उसने साफ तौर पे कहा है कि अल्लाह ताला कहता है कि जिहाद करो, बेशक गैर मुस्लिमों के साथ आपको जो है वो अलायंस करना पड़े, जो कि अपने मज़हब के और अपने मतलब के हिसाब से उसने जनाब घड़ लिया है। इसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा नून लीग की जो तारीख़ी फ़तेह हुई है वो तो हुई है, क्योंकि इस जंग के बाद लोगों की आंखें खुली हैं, लोगों को पता चला है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है और कौन सी जमात हमारे लिए क्या कर रही है। मगर इसमें जो पीटीआई के रहनुमा थे उस्मान डार और रेहाना डार साहिबा, जिन्होंने अपना जो गिरेबान है वो चाक करके भी लोगों को पिछले साल दिखाया था, वो भी काम नहीं आया। और लोगों ने अब की बार जो घड़ी चोर और ज़मीर फरोश के नारे लगाए और रेहाना डार ने जिस तरह से लोगों के ऊपर गुस्से में बोतलें उछाली हैं। इसके अलावा आज के ब्लॉग में और भी बहुत सारी अहम खबरें जो हैं वो होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपके गोशगुजार करना चाहती हूँ। आपने शायद गौर नहीं किया कि पिछले दिनों टीटीपी का जो सरबराह है, जिसका नाम है मुफ्ती नूर वली महसूद, उनका एक बड़ा ही अहम किस्म का बयान आया है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर अगर आपको ये बयान समझ में आ गया तो आपको सारी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम दुश्मनों से इत्तेहाद किया जा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा इस्लाम है कि जो ये कहता है कि आप मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुस्लिमों के साथ जो है वो इत्तेहाद करें। मतलब ये है कि हम मज़हब का इस्तेमाल जो है वो अपनी मंशा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहते हैं। अब आप कहोगे कि इस बयान के अंदर इम्पॉर्टेंट बात क्या है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भारत जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, बलूचिस्तान के अंदर करवा रहा है, 7 मई से लेकर 10 मई तक भारत ने जो कुछ पाकिस्तान के अंदर करवाया है, ऐसे मौके पे जब भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग कर रहा है तो मुफ्ती साहब का ये बयान आना कि जनाब अली आप गैर मुस्लिमों के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, इसका इशारा किस तरफ जाता है। और फिर इसराइल के ड्रोन्स का पाकिस्तान में इस्तेमाल और फिर इसराइल का भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ करवाना, ये किस तरफ जाता है। और फिर टीटीपी और फिर जो इस तरह की कल अदम तंजीमें हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट पैदा कर रही हैं। और फिर पाक फ़ौज के आए रोज़ शहीद होते जवान, और हम जैसे जो जाहिल अवाम हैं वो क्या करते हैं, कभी फ़ौज को गालियाँ, कभी इस सियासतदान के पीछे लग जाते हैं, कभी उसके पीछे लग जाते हैं। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो जहर घोला जा रहा था उसके बाद इस जंग ने लोगों की आंखें खोल दी हैं। और आंखें खोलने से मुझे याद आया कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी ने सही मानों में खिदमत की है तो आप लोग मुझे बता दें कि नून लीग से आगे बढ़कर अगर किसी ने की है तो मुझे उसका नाम बताएं। आप सिंध जाके देखें, कराची का हाल देखें, आपके सामने है। आप पंजाब के अंदर आएँ, जिस दौर में खान साहब की हुकूमत थी, मैं कहती हूँ सड़कों के पैच तो बनाना दूर की बात है, बस खाली नारे लगा के ये लोग अंदर घुस जाते थे। यहाँ तक कि केपीके के अंदर आप देख लें कि 3rd टर्म है उनकी, 12-13 साल हो गए उनको वहाँ पे, लेकिन उन्होंने क्या किया आज तक। किसी आपने देखा है कि किसी दरिया के ऊपर उन्होंने एक ब्रिज बना दिया हो? कभी ऐसा नहीं उन्होंने, आपने देखा होगा। बहरहाल अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई नेकी हमारी काम आ गई, कोई दुआ हमारी काम आ गई। शहबाज शरीफ जैसा शख्स हमें मिला है जिसके बारे में सुनने को ये मिलता है कि वो शख्स 16 घंटे काम करते हैं।
16 گھنٹے کام کرتے ہیں، صرف 4 گھنٹے سوتے ہیں. اور ابھی یہ جو الیکشنز ہوئے، آپ نے دیکھا کہ سمڑیال میں، سیالکوٹ میں کس طرح سے واضح اکثریت ملی پی ایم ایل این کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھیں دوبارہ کھل گئیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کیا حقیقت ہے، کون دشمن ہے، کون سچا ہے. اپنی پارٹی کو مقبول کرنے کے لیے سیاست میں لوگ کیسے کیسے گندے کھیل کھیلتے ہیں. عثمان ڈار اور ان کی والدہ ریحانہ ڈار کے بارے میں آپ کو یاد ہی ہوگا. خواجہ آصف پہ غلیظ الزامات تو لگائے ہی تھے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ والدہ نے 70 سال کی ہو کے اپنا گریبان چاک کر کے، اپنا آگے سے گلا دکھا کے، اپنی کلیویج دکھا کے کہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اگر چلے ہو بھی گیا حملہ، فرض تو اول تو یہ جھوٹ بات ہے، لیکن اگر حملہ ہوا بھی تو کیا کوئی عزت دار خاتون اس طرح کرتی ہے کہ وہ اپنی کلیویج دکھائے؟ اس سے پہلے تو وہ پہلے چادر لیتی ہے کہ وہ دکھاتی ہے کہ میں نے نیچے بھی کیا پہنا ہوا ہے، آپ آ کے دیکھ لیں. معذرت کے ساتھ مجھے یہ سب کچھ کہنا پڑ رہا ہے. آج اسی ریحانہ ڈار کو سیالکوٹ کی سڑکوں پہ اللہ نے خوار کر دیا. میں ذلیل کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی، بزرگ خاتون ہے، خوار کر کے رکھ دیا. ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ کیسے عثمان ڈار کے گزرنے پہ لوگوں نے گھڑی چور کے، ضمیر فروش کے نعرے لگائے. اور جب ریحانہ ڈار گاڑی کے پاس سے گزری اور لوگوں نے نعرے لگائے پی ایم ایل این کے اور شیر شیر کے، تو انہوں نے لوگوں کے اوپر بوتل اچھال دی غصے میں. یہ ذرا دیکھیے. اور رہی بات بھارت اور اسرائیل کی، جس نے اتنی انویسٹمنٹ کر کے، اور وہ بیرونی دنیا جس نے انویسٹمنٹ کر کے ایک سیاسی جماعت کو پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے خلاف استعمال کر کے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کر کے لوگوں کے دماغوں میں زہر بھرا. میں نے جیسے کہ کہا کہ 10 مئی کا مہینہ تو ہمارے لیے بڑا متبرک مہینہ اب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو منہ کی کھلائی. اور اب مزیدار بات یہ ہے کہ وہ بھارت جو پاکستان کا پانی روکنے کی بات کر رہا تھا، آج پانی ہو کر اسی پانی میں ڈوب مر رہا ہے. ویسے تو معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ وہاں پہ بھی انسان بستے ہیں، لیکن جب آپ کسی کو اتنی تکلیف دو گے کہ دوسرا بندہ بھی پھر آپ کو تکلیف میں دیکھ کے جو ہے نا وہ خوش ہوگا. ایسی بھارت کے اندر تباہی پھیلی ہے کہ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے وہاں پر اب تک کئی کیجویلٹیز ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. پورا بھارت اس وقت پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اور بھارت کا جو شمال مشرقی علاقہ ہے، وہاں گزشتہ 2 دن سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. کم از کم کئی 100 افراد وہاں پر پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اور ریاست آسام ہے جی بھارت کی وہاں پر، اور اروناچل پردیش ہے وہاں پر، اور جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ ارد گرد کے گردوں وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کی خبریں آ رہی ہیں. اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کا پانی روکنے چلا تھا اور خود پانی سے غرق ہو کے مر رہا ہے. بات پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری شکلوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، وہ ہماری نیتوں کے حال سے واقف ہے. ہم بظاہر بڑے اچھے کپڑے پہن کے بڑی اچھی خوبصورت شکل لے کر آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ کسی کے دل میں کیا ہے. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ خان صاحب جو ہے نا وہ میری زندگی میں ایک مشعل راہ ہیں. کس لیے؟ کہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے سیکھا ہے، اور میں آگے اپنی جنریشن کو یہ بات سکھاؤں گی کہ کیسے ایک انسان جو کسی کے لیے غلط سوچتا ہے، غلط نیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے کہے ہوئے الفاظ سے ذلیل و خوار کرتا ہے. اب یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ ہر وہ بات جو خان صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بعد میں انہوں نے مانا کہ میں نے ایسا ہی کیا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اہل یوتھ ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ خان صاحب سے اتنا ہی پوچھ لیں کہ پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ ایسا ہے نہیں. اب کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ اب کی بار تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، انہوں نے کھلے عام قرآن پاک کا حوالہ دے کے غلط اپنے پاس سے غلط آیتیں بنا کے اس کا ترجمہ بنا کے جناب علی پوسٹ کیا ہوا ہے. کیسے؟ میں آپ کے ساتھ ثبوت کے ساتھ بات کروں گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ مذہب کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے آپ کو بولنا چاہیے. بہرحال ہم سب گنہگار ہیں. یہ عمران خان کا آپ کو ویریفائڈ اکاؤنٹ ٹویٹر کے اوپر نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر انہوں نے ایک لمبا سا 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بیان تحریر کیا. میں اس کو پڑھتی نہیں ہوں کیونکہ ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. یہ نیچے 2 لائنیں ہیں جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. اب نعوذ باللہ جو انہوں نے قرآن پاک کا نام لے کر لکھا ہے، ذرا سنیے گا. پڑھنا نہیں چاہیے لیکن کیا کروں، اب آپ کے سامنے حوالہ نہیں دوں گی، ثبوت نہیں دوں گی تو پھر یوتھی غصہ کر جائیں گے. وہ کہیں گے کہ ہمارے لیڈر کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے. لکھتے ہیں خان صاحب اپنے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے کہ جو حق پر کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ میں کسی ایسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جو حق اور سچ پر کھڑی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آگے جو ہے نا وہ ایک بیان جو ہے وہ کوٹ کر دیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ جو حق پہ کھڑا ہوتا ہے میں اس کو تباہ اس قوم کو نہیں کرتا.
اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ گروک جو ان کا ایک سافٹ ویئر ہے اس سے آپ پوچھ لیتے ہیں کہ بھی گروک یہ صحیح ہے یا غلط. جب ہم نے گروک کیا ہم نے پوچھا کہ از اٹ ٹرو، کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی ورس ہے، تو گروک یہ کہتا ہے کہ یہ ٹوٹلی جھوٹی بات ہے، من گھڑت بات ہے. قرآن پاک میں اس طرح کی کوئی آیت موجود ہی نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر جہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ کسی جگہ پہ بھی یہ آیت موجود نہیں ہے کہ میں کسی ایسی قوم کو ہلاک ہی نہیں کرتا جو حق پہ کھڑی ہو. اب آپ اندازہ کر لیں کہ ذرا سا پاکستان کے اندر کوئی انسان ایسی ویسی بات کر دے تو اس کے اوپر کیسے کیسے فتوے لگ جاتے ہیں. اور ایک انسان جو کھڑا ہوتا ہے اسٹیج کے اوپر اور اس کے ساتھ والی خاتون کہتی ہے کہ یہ اس صدی کا پیامبر ہے، یہ پیغمبر ہے، اور وہ اس کو روکتا نہیں ہے. اور اب وہ آرام سے کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے، اور پھر بھی اٹھیے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا لیڈر گریٹ ہے، وہ ریاست مدینہ بنا رہا ہے. تو پھر مطلب میں سمجھتی ہوں کہ عقل سے پیدل ہیں ایسے لوگ، ان کو سمجھ میں نہیں آتا یا کیا چکر ہے. یہ آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. بہرحال جاتے جاتے ایک اور بڑی اہم خبر آپ سے شیئر کر لوں کہ یہ جو بھارتیے ہیں نا، ان کو اس وقت بہت تکلیف ہے ٹرکی سے، کیونکہ پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں 3 ممالک. ایک تھا ٹرکی، دوسرا تھا جی آذربائیجان، اور تیسرا تھا جی ایران بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ افغانستان نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور پھر ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے 4 دن میں 4 ملکوں کا دورہ کر کے ویسے دنیا کو حیران کر دیا، اور ویسے ہی ہماری جو پاک فضائیہ ہے انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے. اب بھارت جو ہے وہ گیدڑ پھپکیاں دے رہا ہے کہ جی ہم نیوی کے تھرو کریں گے. تو اب نیوی کو بھی اگر انہوں نے تباہ و برباد کروانا ہے تو وہ کروا کے دیکھ لیں. اب ایک یوٹیوبر ہے جی، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھارتی ہے، یہ پہنچا جی ٹرکی. اس کے ساتھ ایک خاتون تھی اور خاتون کے ساتھ یہ ولاگ بنا رہا تھا، اور اس نے بڑے جنسی قسم کے گندے جملے کسے ٹرکی کے لوگوں کے سامنے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ ایک شاپ میں جاتا ہے، وہاں پہ کچھ جھنڈے لگے ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ ان جھنڈوں میں بھارت کا جھنڈا کہاں ہے. انگریزی زبان میں اس سے پوچھتا ہے، لیکن جواب جو ہے یہ ساتھ ساتھ جو ولاگ بناتا ہے، جو شوٹ کرتا ہے، اس میں یہ گندی گندی گالیاں جو ہے وہ ٹرکی کو دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ہندی یا اردو بول رہا ہوں. وہاں کے لوگوں کو کہاں پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اس کا ویڈیو اتنا وائرل ہوا کہ اس کے بعد وہاں کی انتظامیہ نہ صرف حرکت میں آئی، بلکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اب گرفتار ہو چکا ہے. جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.